میری گفتگو کا جو اس وقت عنوان معین ہے اور جو اس وقت آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، فلسفہ دین میں نماز کی اہمیت۔ اس میں سب سے پہلے تو میں توجہ دلاؤں گا کہ لفظ فلسفہ اصلاً عربی کا ہے اور نہ ہی یہ قرآن حکیم کی اصطلاح ہے۔ یہ لفظ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے یونانی ہے۔ فلسفی اگرچہ فلسفی عربی میں اب استعمال ہوتا ہے اور فلاسفہ اس کی جمع بھی ہوتی ہے، لیکن واقعتاً یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اسی کی ایک مثال اور ہے تصوف، وہ بھی بظاہر تفاعل کے وزن پر خالص صیغہ معلوم ہوتا ہے عربی زبان کا، لیکن یہ بھی تھیوسوفی، یہ بھی در حقیقت یونانی الاصل لفظ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اسے معرب بنا کر عربی کا جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ فلسفے سے ہم جس علم یا جس شعبہ علم کو مراد لیتے ہیں، قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس کے لیے لفظ حکمت ہے۔ اس کا مادہ ہا کاف میم، اور اس کا بنیادی مفہوم وہی ہے کہ جو اس سے جو ایک مشتق لفظ ہے استحکام، کسی شے کا مضبوط ہو جانا، پختہ ہو جانا، قوی ہو جانا، ایسی صلاحیت حاصل کر لینا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، اپنے خلاف کسی بھی اقدام پر اپنا دفاع کر سکے۔ یہ ہا کاف میم کے مادے کا اصل مفہوم ہے۔ اور حکمت انسان کے فکر اور اس کے شعور کی پختگی کا نام ہے، اس لیے کہ انسان حیوانات سے ممیز کیا گیا ہے اگرچہ مختلف اعتبارات سے، لیکن یہ کہ اس میں سب سے اہم اعتبار یہ ہے کہ یہ حیوان عاقل ہے۔ اسی طریقے سے اسے حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اور نطق اور عقل کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ربط ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ تو ہم کہیں گے شعور، عقل سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، اور نطق جو ہے اس کی بنیاد، اس کا سورس جو ہے وہ یہی شعور ہے۔ تو انسانی فکر کی پختگی، انسانی شعور کی پختگی، اس کے اندر ایسی صلاحیت کا پیدا ہو جانا کہ وہ حقائق تک رسائی حاصل کر سکے، اس میں اتنی قوت پیدا ہونا کہ وہ صحیح رخ پر، صحیح رخ سے موڑنے والے جتنے محرکات ہیں ان کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکے، یہ حکمت ہے۔ لہذا فلسفہ دین کی بجائے اب آپ اپنے ذہن میں حکمت دین کا لفظ رکھیں، اور اب غور کیجئے کہ حکمت دین میں صلاۃ کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں سے ابتدا کرنی چاہیے کہ حکمت دین کا سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے۔ حکمت دین کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین مسئلہ معرفت خدا بندی ہے۔ انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کو پہچان کر اپنے فطری جذبہ تشکر کو اس کی ذات سے وابستہ کر دے۔ یہ فطری جذبہ تشکر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی نہ صرف انسان بلکہ حیوانات کا بھی خاصہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے تو ایک خاص رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، جسے ہم جذبہ شکر یا جذبہ تشکر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حیوان کے پاس اگرچہ وہ زبان نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے اس جذبے کو الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنے محسن کی خدمت میں پیش کر سکے، لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی بھوکے پیاسے حیوان کو آپ نے کوئی غذا فراہم کی ہو یا پانی پلایا ہو، اور پھر اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو وہ جذبہ تشکر وہاں سے ابلتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے۔ حیوانات سے بلندتر سطح پر انسان ہے، تو فطرت انسانی کا بڑا اساسی اور بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے۔ جس نے بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، خیر کیا ہو، اس کی کوئی احتیاج پوری کی ہو، اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، اس کا وہ شکر بجانا ہے۔ تو یہ فطری جذبہ تشکر جب تک عقل انسانی اپنے اصل محسن اور مربی کو نہیں پہچانتی تو یا تو یہ منتشر رہتا ہے یا بھٹکتا رہتا ہے۔ چنانچہ شرک کی جو ساری تاریخ ہے
اس کا تجزیہ کریں گے تو بات یہی نظر آئے گی کہ اس جذبہ تشکر نے اپنے علم کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنے فہم کی کوتاہی کی وجہ سے مختلف اشیاء کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیا۔ مثلاً یہ کہ یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہماری دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے اس میں سورج کی حرارت کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے اس کی سورس تو اصل میں وہ سولر انرجی ہے۔ لکڑی بھی آپ جلا کر اگر آگ کے ذریعے سے حرارت حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت سورج ہی کی وہ حرارت تھی کہ جو اس لکڑی میں جذب ہوئی ہے، اس نے وہ صورت اختیار کی۔ فصلوں کو سورج پکاتا ہے، اس کی حرارت جو ہے وہی ان کے پکنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہذا انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارا سب سے بڑا محسن یہ ہے، لہذا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کو سجدہ کیا، اسے معبود بنا لیا۔ اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے، جس چیز کے بارے میں احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی بھلائی وابستہ ہے، یہ ہمارے لیے کسی خیر کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے انسان جھک گیا اور اس کے اظہار تشکر کے لیے اس نے مراسم عبودیت ایجاد کر لی۔ تو عقل انسانی کی اصل معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مربی کو پہچانے، اپنے اصل رب کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ تمام مظاہر فطرت، مظاہر قدرت، اگرچہ یہ سب ہے اس دنیا میں، اس کے نظام کو مختلف پہلوؤں سے ان کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب خود کسی اور کی ربوبیت کے مظہر ہے۔ کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے ان کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ تو ایک ہی چھلانگ میں انسان پھر وہاں پہنچتا ہے اور اپنے اصل رب اور مربی کو پہچان کر اب اپنے پورے جذبہ تشکر کو اس کی ذات کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کے سامنے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے حکمت اور حکمت کا جو منطقی اور لازمی نتیجہ ہے، دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر، محسن کے لیے، مربی کے لیے، اور عقل کی معراج اپنے اصل محسن اور مربی کو پہچان لینا، اسی کا نام حکمت ہے۔ حکمت عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جس کا نتیجہ شکر رب ہے یا معرفت رب۔ تو یوں سمجھئے کہ حکمت دین کا اساسی مسئلہ یہ، باقی سارے مسائل اب یہیں سے آگے چلیں گے۔ اس کے لیے یہ بات اگر آپ نے منتخب نصاب کے وہ اسباق پڑھ لیے ہوں تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی کہ اس کے لیے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آیات کے حوالے سے انسان کے اندر معرفت رب کو جگایا جاتا ہے۔ میں نے جگانے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ رب کی معرفت فطرت انسانی میں موجود ہے لیکن سوئی ہوئی ہے، ڈورمنٹ ہے، اسے جگانا ہے، اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس الی آخر الآیہ۔ اسی طرح آیات انفسی، وفی انفسکم افلا تبصرون، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن ان آیات آفاقیہ کی طرف بھی صحیح نقطہ نظر سے متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کے اندر کی اس سوئی ہوئی معرفت رب کو جگانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر آیات قرآنیہ ہیں۔ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوا نہیں پایا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو۔